الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں، تو آپ آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ ہمارے کام سنور جائیں گے۔ آئیں چلتے ہیں، پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، چلتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف۔ کی زندگی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا مصطفیٰ عطا اب ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو
شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ پھر سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ پھر سناؤں افسانہ پھر سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوا ستا میں الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوا ستا میں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر
اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار رمضان مکہ، رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک آپ کو بہت پیارا واقعہ سنائیں گے۔ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، وہیں ایک کمال یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے اور آنے والے وقتوں کے حالات، واقعات کا پتہ چل جاتا تھا۔ یعنی اللہ پاک نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، جو کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا کرتی تھیں۔ بی بی ام حرام بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں، اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ بھی کہا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے روٹین کے مطابق آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور جب جاگے تو ہنس رہے تھے۔ بی بی ام حرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ مجھے خواب میں دکھائے گئے، جو اللہ پاک کے راستے میں جنگ کرنے والے تھے۔ وہ سمندر کی موجوں پر ایسے سوار تھے جیسے بادشاہ تختوں پر سوار ہوتے ہیں۔ بی بی ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھ دیا، یعنی دوبارہ سو گئے۔ تو جب پھر واپسی بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ فرماتی ہیں، میں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پہلی والی بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے دکھائے گئے۔ بی بی ام حرام رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے والے گروپ میں شامل ہو گئی۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ سوئے تھے، تو جب آپ بیدار ہوئے تھے، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک مجھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک کے راستے میں جنگ کرنے والے تھے، کچھ لوگ اللہ پاک کے راستے میں جنگ کرنے والے تھے، وہ سمندر کی موجوں پر ایسے سوار تھے جیسے بادشاہ تختوں پر سوار تھے۔ تو بی بی ام حرام رضی اللہ عنہ جو تھی، انہوں نے پہلے کیا عرض کی تھی کہ آپ دعا کریں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیدار ہوئے، سوئے اور واپسی بیدار ہوئے، تو پھر پوچھا کیا ہوا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ پاک کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے دکھائے گئے۔ تو بی بی ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ان میں شامل فرما دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلے والے گروپ میں شامل ہو گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ غیب آنے والا واقعہ تھا نا، ابھی یہ آیا تو نہیں تھا، یہ صرف خواب میں دیکھا تھا۔ تو یہ پتہ چلا کہ غیب کا علم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ آپ اس میں، وہ جو گروپ تھا اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، وقت گزرنے کے بعد بی بی ام حرام رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سمندر کا سفر کیا،
جب وہ سمندر سے نکل کر خشکی پر آئیں تو اپنی سواری سے گر گئیں اور وہیں شہید ہو گئیں۔ ان کی قبر مبارک بحیرہ روم کے قبرص میں ہے۔ اور پیارے بچوں، یہ جنگ کے لیے مسلمانوں کا سب سے پہلا سمندری سفر تھا جو 28 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا تھا؟ 28 ہجری میں ہوا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی سچا اور حقیقت کے مطابق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالوں پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا کہ مجاہدین اسلام دین اسلام کو پھیلانے کے لیے سمندر کا سفر کریں گے۔ دونوں خوابوں میں دکھائے گئے فوج کے گروپس علیحدہ علیحدہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا دوسرے گروپ میں شامل نہ ہو سکیں گی، اس سے پہلے ہی شہید ہو جائیں گی۔ تبھی دوسری بار دعا کی عرض کرنے پر ان سے فرمایا کہ تم پہلے گروپ میں شامل ہو گئی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں، یہی زبان ہمیں جہنم میں بھی داخل کروا سکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ تلوار کا وار بھر جاتا ہے مگر زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں بڑھتا، اس لیے زبان کا صحیح استعمال کیجیے، منہ سے صرف اچھی بات نکالیے اور کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، زبان کی حفاظت۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے امامہ شریف پہننا۔ کون سی سنت ہے؟ امامہ شریف پہننا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر امامہ شریف پہنا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں اور امامہ شریف پہننے کی عادت بنائیں۔
آج میں آپ کو امامہ شریف پہننے کے کچھ فضائل بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ 2 رکعت بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی وہ آپ نے بغیر امامے کے پڑھی، اور اگر آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی وہی 2 رکعت امامے کے ساتھ پڑھی تو 70 رکعت افضل ہے، 70 رکعت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی امامہ پہننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، امامہ فرشتوں کا تاج ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب امامے سے متعلق کچھ باتیں مزید سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جب بھی امامہ باندھیں تو پہلے ٹوپی پہنیں اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھیں، بغیر ٹوپی کے امامہ نہیں باندھنا چاہیے۔ تو جب بھی امامہ باندھنے لگیں تو رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کی طرف گھماتے ہوئے باندھنا چاہیے۔ بچوں کے امامے کا سائز تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب بڑے امامہ باندھیں تو ان کے امامے کا سائز میکسیمم 6 گز کا یا 3.5 گز کا۔ پیارے بچوں، جب ہم امامہ باندھ لیتے ہیں تو پیچھے کی طرف کچھ حصہ کمر پر لٹکا رہتا ہے، اسے شملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شملہ۔ یہ شملہ بھی اتنا بڑا نہ ہو کہ جب بھی بیٹھیں تو بیٹھنے میں نیچے آئے۔ جب کبھی امامہ باندھیں تو قبلے کی طرف منہ کر کے باندھنا چاہیے، اور جب امامہ کھولیں تو ایک پیج کھولیں، یعنی جس طرح گھماتے ہوئے باندھا تھا اسی طرح کھولنا چاہیے۔ اور ہاں، ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی امامہ باندھیں تو کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ جب امامہ باندھیں گے تو اگر آپ سنت کی نیت سے امامہ باندھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ کون کون نیت کر رہے ہیں؟ آپ بھی جمعے کا دن ہو تو جمعے کے دن تو اور فضیلت ہے، تو جو یہاں پر بچے موجود ہیں جن کے سروں پر امامہ نہیں ہے تو وہ بھی امامے کی نیت کر لیں۔ گھر میں باندھیں، یہاں تو باندھ لیں گے لیکن گھر پہ باندھیں، نمازوں میں باندھیں۔ آپ نے سنا کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو کوئی 2 رکعت امامے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بغیر امامے کے 70 رکعت افضل ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل